اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. کسی ملک کا قصور ہے، ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا. ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا کہ کہاں پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آتا تھا، اور وہ انگلینڈ میں جاتا تھا تو جس طرح کی اس کو ریسیپشن ملی تھی انگلینڈ میں، وہ ہمیں یاد ہے، ابھی بھی اخباروں میں ہم نے دیکھی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم نے برے وقت بھی دیکھے. دیکھیں، ایک سب سے پہلے آپ کے لیے، کیونکہ آپ جس طرح اوپننگ بیٹسمین ہیں ہمارے، آپ کو ساری جگہ فرنٹ لائن پہ فیس کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو. تو ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ جو ملک کی زندگی، اس کا جو سائیکل ہوتا ہے نا، وہ کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں ہوتا، اونچ نہیں ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں بھی، ادارے کی زندگی میں بھی، سپورٹس ٹیموں کی زندگی میں بھی، اور ملک کی زندگی میں بھی. تو یہ جو ہمارا جو ڈاؤن سائیکل آیا، اس کی اسی ملک کا قصور ہے، ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا. ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا. اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے. اور یہ جو پچھلے 20 سال گزرے، یہ جو وار آن ٹیرر تھی، یہ تو ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی. کیونکہ میں تو اس وقت بڑا قریب تھا ڈیسیجن میکرز کے، جب یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے نہ یہ وار آن ٹیرر میں. تو مجھے تو پتہ ہے کیا ہوا، کیا کنسیڈریشنز تھی. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی. وہی جو پہلے بھی کنسیڈریشنز تھیں 80s میں جب ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی. زیادہ بجائے یہ کہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات، انفارچونیٹلی ڈالرز تھے. اور جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے، یہ اللہ کا ایک، جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کے اصول ہیں. آپ جب اپنے پرنسپل سے ہٹ کے صرف مٹیریل فیصلے کریں گے، مٹیریلزم پہ بیسڈ، اس کا ایک کانسیکوینسز ہیں. اور وہ کانسیکوینسز پھر تھوڑی دیر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے کرنا، تھوڑی دیر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے نقصانات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ نچلے سائیکلز پہ آتے ہیں، ہمیں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو 3 سال میں آپ ہم اپنی تعریف نہیں کرتے، لیکن اگر آپ دنیا کی ایٹیٹیوڈ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں، وہ مختلف ہے. حالانکہ ہمیں پرابلی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہمیں فائنینشیل کرنچ فیس کرنا پڑا، وہ شاید ہی کبھی کسی گورنمنٹ کو اس طرح کے ڈیفیسٹس ملے ہوں، فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ کے. اور پھر کرونا، یعنی یہ 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا کے اندر کرائسس آتا ہے جو کہ کرونا کا کرائسس آیا. اور اس کے اندر اس سب کے باوجود آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، آپ دیکھ لیں گے 3 سال پہلے ہماری دنیا میں کیا ریپوٹیشن تھی، آج کیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس کے باوجود کہ ہم نے مشکلات کا سامنا کیا، اور بڑے اور ابھی بھی مشکلات سامنے ہیں، یہ کبھی ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم وی آر آؤٹ آف دا وڈز. لیکن پاکستان کی جو امیج ہے وہ آپ دنیا میں دیکھیں، انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج اوپر گیا. اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی، اس کے اندر جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اور آبویسلی ہمارے فارن آفس، آپ سب ہیروز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے ریزولوشن کے اندر جو ہم چاہتے تھے، جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس کانفرنس کرنے کا، وہ پورا ہوا ہے. آج سارے دنیا کے
مسلمان ملکوں نے جو موقف اختیار کیا یہ آج یونیورسل ہو چکا ہے. آپ یورپینز کی ساروں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, ان کے موقف دے دیں, وہ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا بڑا کلیئر موقف ہے. اور یہ جو شاہ جی آپ نے بات کی, جو کانگریس مین جنہوں نے لیٹر لکھا ہے بلنکن کو, یہ بھی بالکل تائید کرتا ہے کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, اب سے نہیں کہہ رہے, ہم جب 15 اگست ہوا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. یہاں 4 کروڑ ہیومن بینگز ہیں, انسان ہیں, ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے. اور یہ اب اکنالجڈ ہے. اب آبویسلی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوری طرح یہ کانسٹنٹ اسٹرگل رہے گی کہ یہ بالکل جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جس لیول کا ہونے لگا ہے, اس کے اوپر ٹائم بڑا ضروری ہے کہ ٹائم از دی ایسنس. ہم صحیح معنی میں جلدی ان کی امداد کریں. اور افغانستان کا ایشو صرف یہی نہیں کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں جن سے ہمارے پاکستان بننے سے اس خطے کے بڑا کلوز ان کی ریلیشن شپ ہے. کبھی جو زیادہ تر افغانستان ہے وہ اس ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا, اور کبھی جو پاکستان ہے وہ بھی کئی دفعہ افغانستان کا حصہ رہا ہے. تو ہمارے تو بڑے پرانے ان کے لنکس ہیں. لیکن یہ ابو آل ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. یہ ایک ہیومن لیول کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ مین میڈ کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیں, اگر ان کی بینکنگ سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی ڈال دیں, تو پتہ ہے کہ یہ اوارٹ ہو سکتا ہے یہ کرائسس. میں فائنلی شاہ صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی, میں صرف فائنلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا, ان کے اندر جب وہ نیچے جاتی ہیں تو ایک بڑا لاس ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں سیلف بلیف. جب آپ کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اشرف المخلوقات, کہ یہ جب ایک بلیو کرتا ہے کسی چیز میں تو یہ کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے. لیکن جب اس کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے, جب اس کا کانفیڈنس ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے, کیونکہ میری تو ساری ٹریننگ ٹیمز کے اندر ہوئی ہے, جدھر آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسل, یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی, پھر ہم نے نیچ بھی دیکھی ہے. لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے, سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. اسی ملک کا قصور ہے, ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا, ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا.